کہاں سے شروع کریں؟ وہاں سے جہاں انسانیت کو پہچان ملتی ہے، یا وہاں سے جہاں عشق نے عبادت کا لباس پہنا؟ کیا آپ جانتے ہیں مولا علی علیہ السلام صرف ایک نام نہیں، وہ ایک پیمانہ ہے جس پر انسان اور انسانیت دونوں تولے جاتے ہیں۔ دنیا میں ہزاروں بہادر آئے مگر علی جیسی شجاعت کسی کی نہ تھی۔ ہزاروں عابد گزرے مگر علی جیسی عبادت کسی کی نہ تھی۔ ہزاروں حاکم بنے مگر علی جیسا انصاف کسی کے پاس نہ تھا۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ وہ حقیقت ہے جسے آیت اللہ العظمہ خامنئی دام ظلہ العالی نے جوانوں کے لیے بیان کیا۔ علی وہ جوان جو تنہا تھا مگر بے خوف و خطر۔ سوچو، ایک زمانہ ہے جب ہر طرف نفرت کا ماحول ہے، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تنہائی ہے، اور وہاں ایک نوجوان چٹان کی طرح اٹل ہے۔ سب اسے تانے دیتے ہیں مگر وہ کہتا ہے میں نے اللہ کو پہچان لیا ہے اور اب یہ راستہ چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ وہ شجاعت جو نہ تلوار میں تھی نہ لشکر میں، یہ شجاعت یقین سے پیدا ہوئی تھی۔ عبادت جو عشق بن گئی۔ مدینے پر رات کا سایہ چھا چکا تھا، ہر دروازہ بند مگر نخلستان سے آہ و زاری کی آواز آتی ہے۔ علی سجدے میں روتے روتے خاموش ہو جاتے ہیں، زمین آنسوؤں سے بھیگ چکی ہے۔ ابو دردہ گھبرا کر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے در پر پہنچتے ہیں۔ اے بنت رسول، علی کی سانسیں رک سی گئی ہیں، اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا مسکرا کر فرماتی ہیں یہ غش نہیں، عشق ہے۔ میں نے بارہا علی کو عشق خدا میں تڑپتے دیکھا ہے۔ آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں یہ علی کی عبادت عشق کا دریا ہے، بندگی کا نہیں، عاشقی کا مظہر ہے۔ آیت اللہ خامنئی کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے ہر عمل کی روح اخلاص تھی۔ علی کا کوئی بھی قدم نہ اقتدار کے لیے تھا، نہ شہرت کے لیے، اور نہ ہی تعریف کے لیے۔ مولا علی کا ہر قدم صرف اور صرف خدا کے لیے تھا۔ یہ وہ اخلاص ہے جو عمل کو عبادت اور زندگی کو ولایت میں بدل دیتا ہے۔ آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام وہ حاکم تھے جو اللہ کی حدود کو دوست اور دشمن سب پر برابر سے جاری کرتے تھے۔ ایک شاعر تھا نجاشی، اس نے جب روزے کی حالت میں گناہ کیا، لوگوں نے کہا آقا یہ تو آپ کا قصیدہ پڑھتا ہے، ذرا تو رعایت کر دیں۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی حد میں رعایت ممکن نہیں، عدل علی کا پہلا اور آخری اصول ہے۔ اسی عدل کی وجہ سے مولا علی علیہ السلام کو محراب میں شہید کر دیا گیا۔ قتل فی محراب عبادتہ لشدت عدلہ، علی اس لیے شہید کیے گئے کیونکہ وہ انصاف کے راستے سے نہیں ہٹے۔ مولا علی علیہ السلام کے پاس حکومت تھی، لشکر تھا، دولت تھی، مگر دل میں دنیا کی گرد تک نہ تھی۔ آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام کا زہد یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دی، بلکہ یہ ہے کہ دنیا کو اپنے دل میں بھی جگہ نہیں دی۔ مولا علی علیہ السلام دن میں محنت کرتے، رات میں عبادت، لیکن جب کچھ لینے کا وقت آتا تو کہتے میرے حصے میں جو کی روٹی کافی ہے۔ کیا کبھی کسی حاکم کو دیکھا ہے جو یتیم کے گھر جا کر تنور جلائے، جو بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائے، جو یتیموں کو ہنسانے کے لیے ان کے ساتھ کھیلنے لگے؟ یہ وہی علی ہے۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے کہا کاش میں بھی یتیم ہوتا تاکہ علی میرے ساتھ بھی یوں ہی آتے اور ایسا ہی سلوک کرتے۔ آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں جب حق کے مقابلے میں دنیا کھڑی ہو تو مولا علی علیہ السلام کہہ اٹھتے ہیں لا تستوحشوا فی طریق الہدی لقلت اہلہ، سچ کے راستے میں تنہائی سے مت گھبراؤ۔ یہ وہ جملہ ہے جو علی نے کہا، مگر یہ وہ راہ ہے جس کے ذریعے دنیا میں انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر آج کا جوان یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل مضبوط ہو تو مولا علی علیہ السلام سے شجاعت لے، اگر چاہتا ہے عمل پاکیزہ ہو تو مولا علی علیہ السلام سے اخلاص سیکھے، اگر چاہتا ہے اس کی زبان حق بولے تو مولا علی علیہ السلام سے صداقت سیکھے۔ مولا علی علیہ السلام کی سیرت صرف پڑھنے کے لیے نہیں، جینے کے لیے ہے۔ آیت اللہ خامنئی مدہ ظلہ العالی کا پیغام یہی ہے، مولا علی علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے علی والا بننا ضروری ہے۔